بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی 5ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب اسرار الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے اسرار کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب اسرار الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے اسرار کا بیان۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لاتعداد مواقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 43، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور دو زکوٰۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مبنی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا آخر تک۔ زکوٰۃ کے باب میں کوتاہی کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالی نے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينقذونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اور یہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 34۔ جو لوگ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا، اس دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو 2 داغوں کی خوشخبری سنا دو، ایک داغ ان کی پیٹھوں میں لگے گا اور پسلیوں سے نکلے گا، اور ایک داغ ان کی گدیوں میں لگے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک داغ آدمی کے پستان کے منہ پر رکھ کر شانے کی نرم ہڈی سے نکال دیا جائے گا اور ہڈی پہ رکھ کر پستان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل القعبہ فلما رآنی قال هم إلا أخسرون ورب الكعبة فقلت ومن هم؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليلا ما من صاحب إبلي ولا بقر لا غنم لا يودي زكاتها الإجاة يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه تنحه بقرنها وترها بزلانها كلما نفذت أخراها عادت علیہ اولا حتی یقضی بین الناس، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی یہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت والے ہیں۔
مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح ہاتھ کریں یعنی خیرات کریں۔ کوئی اونٹ اور گائے اور بکری والا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اونٹ گائے یا بکری کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر قیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیادہ موٹے اور بڑے ہو کر آئیں گے جس حالت پر وہ تھے، اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے کچلیں گے۔ جب تمام جانور ختم ہو جائیں گے تو پھر پہلا وہی عمل دہرائے گا، اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ اس طرح کی وعیدیں بخاری و مسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظر یہ اہم دینی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اسرار بیان کریں اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط، ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں، اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ لینے والے کو شدید ضرورت ہے۔ یہ امور ہم 4 ابواب میں بیان کریں گے۔ پہلا باب زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب۔ کیونکہ زکوٰۃ مال کی مختلف قسموں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم ذیل میں ہر قسم کے احکام الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ چوپایوں کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ چاہے چوپائی کی ہو یا کسی دوسرے مال کی، صرف اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو اور مسلمان ہو۔ بلوغ یا عقل شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچے اور پاگل مسلمان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک نابالغ اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 4۔ اس سلسلے میں احناف اور شوافی کے درمیان طویل اختلاف ہے، جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 168۔ شرعی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ اور پاگل آدمی احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق۔ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ صحیح العقل ہو جائے۔ نماز، روزے اور حج کی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادت کا بچہ اور مجنون مکلف نہیں ہوتے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی انہیں مکلف قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 2 شرطیں اس شخص سے متعلق ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل 5 شرطیں پائی جائیں۔ پہلا، چوپایوں کا مخصوص ہونا۔ دوسرا، جنگل میں چرنا۔ تیسرا، اس مال پر 1 برس گزرنا۔ چوتھا، اس مال کا پوری طرح مالک ہونا۔ پانچواں، نصاب کا پورا ہونا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی یعنی بڑھنے والا ہو، چاہے اس میں حکماً نمو پایا جاتا ہو جیسے توالد، تناسل، تجارت وغیرہ، یا نمو تقدیری یعنی کوئی ایسا مال ہو کہ وہ اس کے بڑھانے پر قادر ہو۔ عالمگیری بحوالہ حاشیہ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 216۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی شرط صرف چوپایوں کے ساتھ مخصوص ہے، زکوٰۃ صرف اونٹ، گائے اور بکری میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک حسب ذیل جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طرح کے جانوروں میں ان سب کا شمار کر لیا ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ گھوڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ ایک گھوڑے کی زکوٰۃ 1 دینار دے دے یا قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ ادا کر دے۔ المختصر لبغدادی صفحہ 39۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان چوپایوں میں زکوٰۃ واجب ہے جو جنگل میں گھاس چرتے ہوں۔ وہ جانور جو نصف سال جنگل میں چرتے ہوں اور نصف سال گھر میں رہ کر گھاس دانہ کھاتے ہوں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
اس میں ایک شرط کا اضافہ کر لیا جائے کہ اگر جانور دودھ کی غرض سے یا نسل کی افزائش کے لیے یا فربہ کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر وہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرح تنویر جلد 1 صفحہ 131۔ جنگلی جانور جیسے ہرن وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کی غرض سے خرید رکھے جائیں تو ان پر تجارت کی زکوٰۃ فرض ہے۔ شرح البدایہ جلد 1 صفحہ 161۔ گھوڑوں کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ خچروں اور گدھوں میں احناف کے نزدیک بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں جانور تجارت کی غرض سے خرید رکھے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شرح البدایہ جلد 1 صفحہ 161۔ مترجم: جنگلی جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ جانور جو دیسی جانوروں سے مل کر پیدا ہوئے ہوں تو ان کا حکم وہ ہوگا جو ان کی ماں کا ہے۔ مثلاً بکری اور ہرن سے پیدا ہونے والا جانور بکری کے حکم میں ہے۔ نیل گائے اور گائے کا اختلاط سے پیدا ہونے والا جانور گائے کے حکم سے ہے۔ شامی جلد 2 صفحہ 20۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خچروں اور ان جانوروں میں جو ہرن یا بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری شرط اس لیے لگائی گئی کہ ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے جنہیں گھر پر گھاس کھلائی جائے۔ وہ جانور جو کچھ دن جنگل میں چرے ہوں اور کچھ دن گھر پر رہے ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ گھر پر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ اس حکم سے وہ مال مستثنی رہے گا جو اس مال کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو۔ مثلا کسی چوپائے کے بچے اگر وہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں، یہ بچے بڑے جانوروں کے تابع ہوں گے اگرچہ ان پر 1 سال کی مدت نہ گزری ہو۔ ہاں اگر سال گزرنے سے پہلے مال فروخت کر دے یا ہبہ کر ڈالے تو سال کے اختتام پر وہ مال محسوب نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ملک کامل ہو اور مالک کو تصرف کا پورا اختیار حاصل ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں اس کی کچھ تفصیل ہے۔ رہن رکھ کر صاحب مال نے قرض لیا ہے، اگر وہ قرض اتنا ہے جو مر ہو نہ چیز کی قیمت کے برابر ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر قرض کم ہے اور مر ہو نہ چیز اتنی زائد کہ مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو صرف اسی قدر میں زکوٰۃ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کر کے باقی رہے۔ عالمگیری کتاب الزکوٰۃ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ رہن رکھ کر خود صاحب مال نے اس مال کو اپنے سے روک رکھا ہے، اپنی ملک پر دوبارہ قبضہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز گم ہو یا کسی نے چھین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ مغصوبہ یا گمشدہ چیز بھی اپنے مالک کو مل جائے تو گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک گمشدہ چیز میں اگر وہ واپس مل جائے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مغصوبہ چیز واپس مل جائے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مالک کے پاس غاصب کے خلاف کوئی بینہ نہ ہو، لیکن اگر بینہ ہو تو گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مغصوبہ صائمہ کا حکم اس سے مختلف ہے۔ صائمہ میں اگر بینہ بھی ہو یا غضب کرنے والا معترف بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری بحوالہ حاشیہ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 218۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو کہ موجود تمام مال اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ غنی نہیں ہے۔ غنی اس وقت ہوگا جب وہ مال ضرورت سے زائد ہو، قرض کی صورت میں وہ مال ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مال کا نصاب پورا ہو۔ ہر جانور کا الگ الگ نصاب زکوٰۃ ہے۔ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ ایک جزعہ ہے۔ جزعہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو دوسرے سال میں ہو، یا ایک
تسینہ ہے. تسینہ اس بکری کو کہتے ہیں جو تیسرے سال میں لگی ہو. زکوٰۃ 9 اونٹوں تک ہے. 10 میں 2 بکریاں ہیں، 15 میں 3، 20 میں 4، 25 میں بنت مخاض یعنی اونٹنی جو دوسرے سال میں ہو. اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون یعنی اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو دیا جائے. اگر بنت مخاض خرید کر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. 36 اونٹوں میں بنت لیون یعنی اونٹنی جو تیسرے برس میں لگی ہو. 46 میں حقہ یعنی اونٹنی جو چوتھے سال میں ہو. 61 میں جزء یعنی اونٹنی جو 5ویں سال میں ہو. 76 میں 2 بنت لیون. 98 میں 2 حقے. ایک سوا کیس میں 3 بنت لیون واجب ہوں گے. جب تعداد 130 ہو جائے تو حساب ٹھہر جائے گا. اب ہر 50 میں 1 حقہ اور ہر 40 میں 1 بنت لبون دی جائے گی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف 120 کے بعد سے شروع ہوا ہے. اگر اونٹوں کی تعداد 120 سے زائد ہو جائے تو شوافع کے نزدیک ہر 50 میں 1 حقہ اور ہر 40 میں 1 جزء ہوگا. لیکن احناف کے نزدیک 120 پر اگر 4 اونٹ زیادہ ہیں تو وہی سابقہ زکوٰۃ رہے گی. اگر زیادتی 5 تک پہنچ جائے یعنی 125 ہو جائے تو 1 بکری اور 2 حقے واجب ہوں گے. اس طرح ہر 5 میں 1 بکری بڑھتی رہے گی 144 تک. 145 میں 1 بنت مخاض اور 2 حقے واجب ہوں گے. 149 تک 150 میں 3 حقے واجب ہوں گے. جب اس سے بھی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر حساب اثر نو شروع ہوگا. شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 221. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. گائے، بیل، بھینس میں 29 تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب تعداد 30 ہو جائے تو 1 بچڑا لیا جائے گا جو دوسرے سال میں ہو. 40 پر 1 مسنہ یعنی بچڑی جو تیسرے سال میں ہو. 61 میں 2 طبی یعنی بچڑا جو دوسرے سال میں ہو لیے جائیں گے. اس کے بعد حساب صحیح ہو جائے گا. ہر 40 میں 1 مسنہ اور ہر 30 میں 1 طبی دیا جائے گا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مثلاً اگر تعداد 70 ہو جائے تو 1 مسنہ اور 1 طبی واجب ہوگا. اور جب تعداد 80 ہو جائے تو 2 طبی واجب ہوں گے. 90 میں 3 مسنے واجب ہوں گے اور 100 میں 2 مسنے اور 1 طبی واجب ہوگا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. 40 سے کم بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب تعداد 40 ہو جائے تو 1 جزء یعنی وہ بھیڑ جو دوسرے سال میں ہو یا 1 تسنیہ وہ بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو دیا جائے گا. پھر جب تک تعداد 121 نہ ہو جائے اس وقت تک یہ زکوٰۃ دی جائے گی. 121 میں 2 بکریاں، 201 میں 3 بکریاں اور 400 میں 4 بکریاں واجب ہیں. پھر ہر 100 بکریوں میں 1 بکری واجب ہوگی. 2 شریکوں کی زکوٰۃ نصاب میں ایسی ہی ہے جیسے ایک مالک کی زکوٰۃ. چنانچہ اگر 2 آدمیوں کی ملکیت میں 40 بکریاں ہوں تو ان میں 1 بکری واجب ہوگی. اور اگر 3 آدمیوں کی ملکیت میں 120 بکریاں ہوں تب بھی ایک ہی بکری واجب ہوگی. جوار یعنی پڑوسی شرکت یا شیوع ہر جز کی شرکت کی طرح ہے یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے. مگر جوار میں شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس دانہ دیتے ہوں، ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں. اگر ساتھ گھر لاتے ہوں، ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں اور ایک ساتھ نر چڑھواتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ بھی ہوں. اگر اس طرح کی کوئی شرکت کسی ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جوار کی شرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل شرکت ملک کی ہے اور زکوٰۃ کے باب میں وہی معتبر بھی ہے. اگر 2 شخصوں کے درمیان بکریوں یا دوسرے جانوروں میں جوار کی شرکت ہو تو زکوٰۃ اس وقت دی جائے گی جب تنہا دونوں کی ملکیت حد نصاب کو پہنچی ہوئی ہو. اور اگر شرکت ملکیت کی بنیاد پر ہے تو مجموعی مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں دونوں کا صاحب زکوٰۃ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر 2 صاحب نصاب شرکا کی بھیڑ بکریاں یا
دیگر جانور جوار کی بنیاد پر مشترک ہوں تو بیت المال کا کارندہ ان کی تقسیم کا انتظار کیے بغیر وصول کر لے گا۔ بعد میں وہ دونوں شرکاء اپنی اپنی واجب زکوٰۃ کا اندازہ لگا کر حساب کر لیں گے اور ایک دوسرے سے کم و بیش وصول کر لیں گے۔ مرقات شرائع مشکات جلد 2 صفحہ 430۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بیت المال کے کارندے صاحب زکوٰۃ سے کوئی ایسا جانور زکوٰۃ میں لے لیں جو واجب جانور سے سن و سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ جانور بنت سے کم نہ ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمی کے بدلے میں اگر وہ کمی 1 سال کی ہے 2 بکریاں یا 20 درہم لیے جائیں، اور اگر 2 سال کی کمی ہے تو 4 بکریاں یا 40 درہم وصول کیے جائیں۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جانور سے بڑا جانور زکوٰۃ میں دے دے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ جزءہ سے متجاوز نہ ہو اور بیت المال کے ملازمین سے اپنی زائد رقم واپس لے لے۔ زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جائے جبکہ ان میں کوئی جانور تندرست بھی ہو۔ اچھے جانوروں میں سے اچھا جانور لیا جائے اور برے جانوروں میں سے برا لیا جائے۔ وہ جانور نہ لیا جائے جو دانہ خور ہو، بچہ جننے کے قریب ہو، بہت زیادہ فربہ ہو، سانڈ ہو، بلکہ درمیانہ درجے کا جانور لیا جائے۔ پیداوار کی زکوٰۃ۔ غذا سے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کا وزن 800 سیر یعنی 20 من ہو، 10 یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میووں اور روئی میں زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ان اجناس میں ہے جنہیں بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک کھجور یعنی چھوہاروں میں اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان کا وزن 20 من ہو۔ تر کھجوروں اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان کشمش کے باغ میں شرکت ہے اور یہ شرکت حصوں کی بنیاد پر ہے، پڑوس کی بنیاد پر نہیں ہے، تو دونوں حصے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں ملا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلا ایک باغ چند شرکاء کی ملکیت میں ہے، اس میں 20 من کشمش پیدا ہوئی ہے تو اس میں سے 2 من کشمش واجب ہوگی، تو شرکاء پر یہ 2 من برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن اگر شرکت حصوں میں بنیاد پر نہیں ہے بلکہ دونوں کی زمینیں برابر برابر واقع ہیں، یعنی پڑوس کی شرکت ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گیہوں کے نصاب کو جو سے پورا کیا جائے گا۔ ہاں، جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کیا جائے گا جس پر چھلکا نہ ہو، اس لیے کہ بلا چھلکے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے، یہ مقدار زکوٰۃ اس زمین کی ہے جو نہر یا تالاب وغیرہ سے سینچی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کنویں سے پانی کھینچ کر سینچی جاتی ہے تو پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا، لیکن اگر زمین دونوں طرح سینچی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔ جو مقدار زکوٰۃ میں واجب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خشک چھوارے یا کشمش ہوں، کھجوریں یا انگور نہ ہوں۔ اس طرح غلے میں اس وقت زکوٰۃ ادا کی جائے گی جب بھس وغیرہ صاف کر دیا جائے۔ بیت المال کے کارندے کھجوریں اور انگور نہ لیں، لیکن درختوں پر کوئی سماوی آفت ایسی آ پڑی ہو کہ تر کھجوریں اور انگور توڑے بغیر چارہ نہ ہو تو یہی مال لے لیں۔ 9 پیمانے مالک کو دیے جائیں اور 1 پیمانہ زکوٰۃ میں نکال لیا جائے۔ یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقسیم بے ہے اور کچھ چیزوں کی بے جائز نہیں ہے۔ کہا جائے گا کہ یہ اقدام مصلحت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لگیں اور غلے کے دانے سخت پڑنے لگیں، اور ادائے زکوٰۃ کا وقت وہ ہے جب یہ خشک ہو جائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک خراجی، دوسری عشری۔ خراجی زمینیں وہ ہیں حکومت جن کی لگان وصول کرتی ہے، اس سے خراج ادا ہوتا ہے اور زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عشری زمینیں وہ ہیں جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے جنگ کر کے فتح کی اور پھر امیر المومنین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، یا کسی علاقے کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح کی زمینیں عشری ہیں، یعنی ان کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔
عالمگیری جلد 1 صفحہ 270۔ اگر کسی کے باپ دادا کے زمانے سے یہی عشری زمین چلی آ رہی ہو، یا کسی نے یہ زمین ایسے مسلمان سے خرید لی ہو جس کے پاس یہ زمین عشری زمین کی حیثیت سے تھی، تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اگر عشری زمین بارانی ہے یا کسی ندی نالے کے قریب اسی طرح واقع ہے کہ اسے سینچنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، تو ایسے کھیت کی تمام پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ یعنی اگر کل پیداوار 10 من ہے تو 1 من خیرات کرنا واجب ہے، اور 10 سیر پیداوار ہے تو 1 سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زمین نہر یا کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں 20واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ قدوری صفحہ 41۔ یہی حکم باغات کا ہے۔ ایسی زمینوں میں پیداوار کم ہوتی ہو یا زمین متعینہ مقدار میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس میں کسی نصاب کی شرط نہیں ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 183۔ اناج، ترکاری، میوہ، پھل پھول وغیرہ ہر طرح کی پیداوار کا یہی حکم ہے۔ صرف گھاس پھوس، نرسل اور سوختے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 183۔ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل سے اگر شہد نکالا جائے تو اس میں بھی 10واں حصہ واجب ہوگا۔ در المختار جلد 1 صفحہ 139۔ ہاں، اگر گھر میں ترکاری یا پھل پھول کے درخت لگا لیے ہوں تو ان کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شامی جلد 2 صفحہ 28۔ اگر عشری زمین کوئی کافر خرید لے تو وہ عشری نہیں رہتی۔ اب اگر اس سے درخت لگا لیے ہوں تو ان کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شامی جلد 2 صفحہ 28۔ اگر عشری زمین کوئی کافر خرید لے تو وہ عشری نہیں رہتی۔ اب اگر اس سے مسلمان بھی خرید لے تب بھی یہ زمین عشری نہیں ہوگی۔ کنز الدقائق صفحہ 63۔ ہندوستان کی زمین کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارے اکابر اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہاں کی زمین عشری ہے یا خراجی۔ بعض اکابر مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد انور شاہ اختلاف رکھتے ہیں کہ یہاں کی زمین عشری ہے یا خراجی۔ بعض اکابر مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں کی زمین عشری ہے نہ خراجی۔ یہی رائے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ رد المختار باب الزکوٰۃ جلد 2 صفحہ 61۔ اس لیے یہاں کی زمین میں عشر واجب نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے جو لگان وصول کیا جاتا ہے شرعی طور پر وہ خراج نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے تھے، اس لیے یہاں کی زمینوں کے متعلق ان کی رائے یہی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی زمینوں میں وجوب عشر کے قائل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ نصوص، آیات اور احادیث کا مقتضی بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمین کی تمام پیداوار میں عشر کا حکم لگاتے ہیں، چاہے وہ پیداوار کم ہو یا زیادہ، اور خواہ وہ غلے کی جنس سے ہو یا پھلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح دارالحرب میں صاحب نصاب سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، اسی طرح زمینوں کی پیداوار سے عشر بھی ساقط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دور کے مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین عشری نہیں ہے، لیکن احتیاطاً عشر نکال لینا بہتر ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص لوگوں کو عشر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحہ 172۔ فقہاء نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ خراج اور عشر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ رد المختار جلد 2 صفحہ 66۔ باب العشر، عشر کے وجوب میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی زمین میں سال کے اندر 2 یا 3 فصلیں ہوں تو ہر فصل کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حوالہ سابق۔ اور یہاں مترجم کا طویل حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاندی اور سونے کی زکوٰۃ
جب مکہ میں رائج 200 درہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے جس کا وزن 52.5 تولہ ہوتا ہے، اور سونے کا نصاب 20 مسقال ہے جس کا وزن 7.5 تولہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وزن کے مطابق چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر روپیہ اور سامان تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ الدر المختار باب زکوٰۃ المال جلد 2 صفحہ 38۔ کسی کے پاس نہ پوری مقدار سونے کی ہے نہ پوری مقدار چاندی کی، بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی، تو دونوں کی قیمت ملا لی جائے۔ اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 176۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 درہم 40واں حصہ ادا کیا جائے۔ اگر چاندی 200 درہم سے زائد ہے، خواہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو، اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں بھی نصاب زکوٰۃ سے زائد مال میں زکوٰۃ واجب ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب زکوٰۃ کے 5ویں حصے کے بقدر ہو۔ مثلا چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، اگر اس نصاب پر 1 درہم زائد ہو تو احناف کے ہاں اس 1 درہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر 40 درہم زائد ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور 1 درہم زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 176، شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 229۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس زائد درہم کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ سونے کا نصاب مکے کے وزن کے مطابق 20 مسقال ہے، اس میں بھی 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی اگر کچھ سونا زائد ہے تو زائد کی زکوٰۃ بھی اسی حساب سے ادا کی جائے گی۔ اگر رتی بھر بھی سونا یا چاندی کم ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جس شخص کی ملکیت میں کھوٹے سکے ہوں، ان میں خالص چاندی کی بیان کردہ مقدار ہو تو ان کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔ سونے چاندی کے غیر مستعمل زیورات میں ڈھیلوں، برتنوں اور کاٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہے، مستعمل زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سونے چاندی کے تمام زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ قدوری صفحہ 41۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو قرض دے رکھا ہو تو اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کر دے۔ اگر قرض ادا کرنے کی تاریخ متعین تھی تو زکوٰۃ متعینہ تاریخ گزرنے پر ہی واجب ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے ذمے آپ کی رقم باقی ہے تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمے ضروری ہے، بشرط یہ کہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرتا ہو یا وہ انکاری ہو، مگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت موجود ہے۔ قرض کی 3 قسمیں ہیں: قوی، متوسط اور ضعیف۔ دین قوی یہ ہے کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا تھا یا کوئی تجارتی سامان کسی کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم ابھی تک باقی ہے، یہ رقم نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہے۔ اب اگر یہ رقم 1 سال یا 2-4 سال بعد وصول ہوئی ہو تو وصول ہونے پر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر یہ رقم یکمشت وصول نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا 5واں حصہ یعنی 10.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور 5واں حصہ وصول ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دین متوسط یہ ہے کہ آپ نے نقد روپے یا سونا چاندی کسی کو نہیں دیا، نہ تجارتی مال کسی کے ہاتھ فروخت کیا، بلکہ کوئی اور چیز فروخت کی جو تجارتی نہ تھی، مثلا گھریلو سامان وغیرہ۔ تو ایسا اگر قرض نصاب کے برابر ہے اور کئی سال کے بعد یہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جب تک نصاب کے برابر وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔
دین ضعیف ایسا قرض کہلاتا ہے جیسے عورت کا مہر شوہر کے ذمے ہو، یا شوہر کا بدل خلا عورت کے ذمے ہو، یا کوئی جرمانہ کسی کے ذمے ہو، یا پراویڈنٹ فنڈ کے پیسے ہوں۔ ایسے قرض کا حکم یہ ہے کہ جب وصول ہو جائے تو اس کے بعد سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ الدر المختار علی ہامش رد المحتار، جلد 2 صفحہ 54۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر مال رکھا تھا، مالک نے اس مال میں تجارت کی نیت کر لی تو حول نیت کے وقت سے معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خرید لیا جائے، اور اگر سال گزرنے سے پہلے ہی تجارت کی نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ سال کے آخر میں جو کچھ نفع ہو وہ بھی راس المال یعنی اصل سرمایہ کے ساتھ جوڑ لیا جائے گا، اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نفع پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جانوروں کے بچے گو وہ سال کے درمیان میں پیدا ہوئے ہوں، زکوٰۃ کے باب میں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ صرافوں کے مال کا سال آپس کے تبادلے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ دیگر تجارتوں کی طرح بدستور قائم رہتا ہے۔ مال مزاربت کے نفع کی زکوٰۃ مزارب پر اس کے حق کے حصے کے مطابق ہوگی، اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ سال گزرتے ہی مزارب پر اس کے حصے کے بقدر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مزارب پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب اسے نفع کا روپیہ بقدر نصاب حاصل ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 6 صفحہ 155۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ گفتگو مال تجارت کی زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، اور جس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ مال تجارت کی زکوٰۃ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ حول یعنی برس اس وقت سے مراد لیا جائے گا جس وقت سے وہ نقد روپیہ اس کی ملکیت میں ہو جس سے مال تجارت خریدا ہو، بشرط یہ کہ وہ روپیہ نصاب کے برابر ہو، اور اگر نقد روپیہ بقدر نصاب نہیں ہے یا اسباب کے بدلنے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حول خریدنے کے وقت سے مراد لیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں وہ سکہ ادا کیا جائے گا جو شہر میں رائج ہو، اور اسی سے مال کی قیمت متعین کی جائے گی۔ اگر وہ نقد روپیہ جس کے بدلے میں مال خریدا ہے نصاب کے بقدر تھا تو قیمت اسی روپے سے لگانا بہتر ہے۔ دفینے اور کان کی زکوٰۃ۔ رکاز یعنی دفینہ وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہو جس پر اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو شخص یہ دفینہ پائے تو اسے چاہیے کہ سونے چاندی میں سے 5واں حصہ ادا کر دے۔ دفینے پر سال گزرنے حول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خمس کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دفینہ مال غنیمت کے مشابہ ہے، اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کا اور زکوٰۃ کا مصرف ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفینہ خالص سونے اور چاندی کے دفینے کو کہیں گے، کسی اور چیز پر دفینے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کان یعنی معاون کی چیزوں میں سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نکال لی جائیں اور ان کی صفائی کر دی جائے تو صحیح ترین قول کے مطابق ان چیزوں میں سے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس قول کے بموجب اس مال میں نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ حول یعنی سال گزرنے کے سلسلے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کی روح سے معاون کی زکوٰۃ سال گزرنے کے انتظار کیے بغیر ادا کی جائے گی، اور دوسرے قول کے مطابق سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ معاون کے سونے اور چاندی میں سے 40واں حصہ نکال دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہوگا۔ اس دوسرے قول کی روح سے معاون میں سال کا اعتبار نہ ہونا چاہیے۔ نصاب کے باب میں یہاں بھی 2 قول ہیں۔ مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاون میں مال کی جو مقدار ادا کرنی واجب ہے اسے تجارت کی زکوٰۃ کے ساتھ ملا دیں، یعنی جو تجارت کی زکوٰۃ ہو وہی اس مال کی بھی زکوٰۃ ہو، کیونکہ یہ بھی تجارت کی طرح اکتساب مال ہی ہے۔
اور سال کے باب میں معاون سے حاصل شدہ مال کو عشری پیداوار کے ساتھ ملا دیں، یعنی جس طرح پیداوار پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ ہر فصل سے 10واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح معاون میں بھی سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جانا چاہیے، اور نرمی اور شفقت کا تقاضا یہی ہے۔ نصاب میں بھی عشری پیداوار کے نصاب کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ احتیاط اس میں ہے کہ معاون سے جو مال حاصل ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس میں سے خمس نکالا جائے، اور یہ خمس ہر اس مال میں سے نکالا جائے جو معاون میں سے نکلے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، یا سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ احتیاط اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ان اختلافات کا شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ یہ تمام اقوال ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں۔ ان اقوال میں کسی ایک پر فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام غزالی نے شوافع کے مسلک کے مطابق دفینے اور معدن کے احکام بیان کیے ہیں۔ ذیل میں ہم فقہ حنفی کی مشہور کتاب شرح وقایہ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں احناف کا مسلک شوافع سے مختلف ہے۔ رکاز اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں دفن ہو، چاہے وہ خلقہ یعنی زمین میں ہو، یعنی اس کی پیدائش ہی زمین میں ہوئی ہو، یا زمین میں رکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں خلقہ پایا جاتا ہے، اور کنز وہ خزانہ ہے جو زمین میں رکھا گیا ہو۔ سونے یا سونے جیسی چیز مثلا چاندی، لوہے، تانبے وغیرہ کی کان اگر خراج یا عشر کی زمین میں ہو تو اس میں سے 5واں حصہ نکالا جائے گا، باقی مال پانے والے کا ہوگا۔ اگر وہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو، اور اگر ملکیت ہو تو اس شخص کا ہوگا جو زمین کا مالک ہو، اور اگر گھر میں کان دریافت ہو تو اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر اپنی زراعتی زمین میں کان دریافت ہو تو اس میں 2 روایتیں ہیں، لولو، عنبر، فیروز یا یاقوت، زمرد، الماس وغیرہ ہیرے پائے جائیں تو ان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یہ معدن کی بحث ہے۔ اگر کوئی دفینہ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کفر کی علامت ہے یا اسلام کی علامت۔ اگر اسلام کی علامت موجود ہو تو دفینہ لقطہ کے حکم میں ہے، اور اگر کفر کی علامت موجود ہو تو مال میں سے 5واں حصہ نکالا جائے گا اور باقی مال پانے والے کا ہوگا۔ اگر اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو تو اگر مالک ہو تو مالک کا ہوگا، اور اگر مالک ہو تو مالک کا ہوگا۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 234۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس مسلمان پر واجب قرار دیا ہے جس کے پاس عید الفطر کے دن اور رات میں اس کے اور اس کے اہل و عیال کے کھانے سے زیادہ جنس غذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساق کے بقدر موجود ہو۔ اور یہاں مترجم نے لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ صدقہ فطر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ زکوٰۃ واجب نہ ہو مگر ضروری اسباب سے زیادہ اتنی قیمت کا مال و اسباب اس کے پاس موجود ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے اس مال پر سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ نور الایضاح صفحہ 161۔ صدقہ فطر اگر گیہوں کے آٹے یا ستو کا دے تو نصف سا یعنی 1.25 سیر دیا جائے گا یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر گیہوں نہ دے بلکہ کوئی اور اناج چاول وغیرہ دے تو اتنا دے کہ اس کی قیمت 1.25 سیر گیہوں کے برابر ہو۔ اگر جو یا جو کا آٹا دے تو 1.25 سیر کا دگنا دے۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 192۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سا یا سا 2 سیر اور 2/3 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اس غلے میں سے ادا کرے جو وہ خود استعمال کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص گیہوں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا صدقہ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مختلف غلے استعمال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی غلہ بھی دے دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی تقسیم بھی زکوٰۃ کی تقسیم کی طرح ہے، یعنی اس
میں بھی تمام مصارف کو صدقہ پہنچانا واجب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو دے دیا جائے یا کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر کو دیا جائے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دیا جائے۔ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا درست ہے، مگر وہ اتنا نہ ہونا چاہیے کہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو جائے، اس لیے کہ ایک شخص کو اس قدر دینا مکروہ ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 2 صفحہ 106۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آٹا یا ستو دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پر اس کی بیوی، بچوں، غلاموں اور ان رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدقہ ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر اپنی طرف سے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے اگر وہ مالک نصاب نہ ہوں واجب ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 190۔ عورت جب صاحب نصاب ہو تو فطرہ اسی پر واجب ہے، شوہر اگر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 191۔ خدمت گزار غلاموں کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے۔ تجارت کے غلاموں کا صدقہ فطر نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حوالہ سابق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے باپ، دادا، ماں، نانی وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادوا صدقۃ الفطر امنا تموتون، اور یہ دار قطنی کی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔ مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے، کافر غلام کا صدقہ واجب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کافر غلام کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 241۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا صدقہ ادا کرنا صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہی غلہ ہو کہ وہ کچھ لوگوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کرے جن کے نفقے کی تاکید زیادہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو بیوی کے نفقے پر اور بیوی کے نفقے کو خادم کے نفقے پر مقدم کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے یہی فقہی احکام ہیں۔ غنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ نادر صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو تو علماء سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسرا باب، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی باطنی اور ظاہری شرائط۔ ظاہری شرائط جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر مندرجہ ذیل 5 امور کی رعایت ضروری ہے۔ اول، نیت، یعنی دل میں یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی تعین کرے۔ اگر اس کا کچھ مال غائب ہو یعنی سامنے موجود نہ ہو اور غائب مال کی زکوٰۃ یہ کہہ کر ادا کرے کہ یہ میرے غائب مال کی زکوٰۃ ہے، اگر وہ باقی بچا ہو اور باقی نہ بچا ہو تو یہ میری زکوٰۃ نفلی ہے، تو ایسا کرنا درست ہے، اس لیے کہ اگر وہ تصریح نہ کرتا تب بھی یہی ہوتا۔ ولی کی نیت پاگل اور نابالغ بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مجنون اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور بادشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک بادشاہ کے اس طرح ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے بلا اجازت و منظوری کسی شخص کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ شخص جس کی طرف سے زکوٰۃ دی گئی ہے منظور بھی کر لے تب بھی درست نہیں ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 2 صفحہ 14۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر ایسا شخص دنیاوی احکام سے بری ہو جائے لیکن آخرت کے مواخذے سے بری نہیں ہوگا یہاں تک کہ اثر نو زکوٰۃ ادا کرے. اگر کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل بناتے وقت ادائے زکوٰۃ کی نیت کر لی یا وکیل ہی کو نیت کا اختیار بھی دے دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وکیل کو نیت کرنے کا مجاز بنانا بھی نیت ہی ہے. دوم اجلت، یعنی جب سال ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرے اور صدقہ فطر ادا کرنے میں عید کے دن کے بعد تاخیر نہ کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو صدقہ فطر معاف نہیں ہو جاتا بلکہ بعد میں کسی دن ادا کر دے. ہدایہ جلد 1 صفحہ 19. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن یعنی آفتاب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عید کے دن فجر کے وقت سے یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے. عالمگیری جلد 1 صفحہ 192. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. رمضان شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. جو شخص قدرت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرے گا وہ گناہگار ہے. پھر اگر اس کا مال ضائع ہو گیا اور مستحق زکوٰۃ کے پاس کے پانے پر وہ قادر ہے تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عید کے دن فجر کے وقت سے یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہاں اگر مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے سے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہوئی اور اس دوران مال ضائع ہو گیا تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا کرنے میں عجلت کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ یہ ادائیگی نصاب مکمل ہونے اور سال شروع ہونے کے بعد ہو. 2 برس کی زکوٰۃ پہلے دینا بھی جائز ہے. اگر کسی شخص نے زکوٰۃ قبل از وقت ادا کر دی بعد میں وہ مسکین جس نے زکوٰۃ لی تھی سال گزرنے سے پہلے مر گیا یا مرتد ہو گیا یا اس مال کے علاوہ کسی مال کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا جو اس نے زکوٰۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال کا مال ضائع ہو گیا تو وہ مال جو اس نے دیا تھا زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس مال کی واپسی بھی ممکن نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح کے امکان کو پیش نظر رکھ کر مال کی واپسی کی شرط لگا لی ہو تو یہ ممکن ہے کہ دیا ہوا مال واپس مل جائے. اس لیے قبل از وقت زکوٰۃ دینے والے کو ان خطرات پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا ہو اور زکوٰۃ نکالنے سے پہلے وہ مال ضائع ہو گیا تو ساقط ہو جائے گی. ہاں اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوگی بلکہ دینی پڑے گی. ہدایہ جلد 1 صفحہ 173. ان تمام صورتوں میں احناف کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. الدر المختار جلد 1 صفحہ 146. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. سوم یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی ادا کرے، اس کی قیمت نہ دے. مثلا سونے کے عوض چاندی نہ دے اور چاندی کے بدلے میں سونا نہ دے اگرچہ قیمت بڑھا کر ہی کیوں نہ دے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک کسی چیز کی زکوٰۃ جنس سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، قیمت سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. الدر المختار علی حامش رد المختار جلد 2 صفحہ 41. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. بعض وہ لوگ جو اس مسئلے سے امام شافعی کا مقصد نہیں سمجھتے اس معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد محض فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہے. حالانکہ ان کا یہ سمجھنا علم سے بہت دور ہے. یہ تسلیم ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد فقیر کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے مگر یہ مقصود کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے، بلکہ مقصود اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اس مقصود کے اظہار سے پہلے ہمیں
ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شرع نے جو امور واجب کیے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک قسم میں وہ امور شامل ہیں جو محض عبادت ہیں، دوسری کوئی غرض ان سے وابستہ نہیں ہے، مثلا حج کے دوران رمی جمار، اس میں محض کنکر پھینکنا مشروع ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کنکر منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ مقصود صرف اتنا ہے کہ بندہ اپنا عمل شروع کر دے، اور اس عمل سے جس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے بندگی اور عبودیت کاملہ کا اظہار ہو، اس لیے کہ طبیعت اس عمل پر معاون ہوتی ہے اور اس عمل کی طرف داعی ہوتی ہے جس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے خالص عبودیت اور کامل بندگی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ عبودیت دراصل اس حرکت کا نام ہے جو محض معبود کے حکم پر ہو، کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ ہو۔ حج کے اکثر و بیشتر اعمال اسی نوعیت کے ہیں، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لبیک بحجۃ حقا تعبد او رقا، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ سے۔ اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ حج کے لیے احرام باندھنا محض امر کی تعمیل اور بندگی کے اظہار کے لیے ہے، اس میں عقل کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف میلان ہو یا اس کی بنیاد پر کسی حکم کا تعمیل کی گئی ہو۔ دوسری قسم میں وہ شرعی واجبات شامل ہیں جن سے کوئی منقول غرض مقصود ہو، محض عبادت مقصود نہ ہو، مثلا لوگوں کا قرض ادا کرنا، چھینی ہوئی چیز واپس کرنا وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ ان امور میں محض قرض واپس کرنے یا چھینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نیت کافی نہیں ہے، بلکہ حقدار تک اس کا حق پہنچانا ضروری ہے، خواہ وہ حق بصورت اصل پہنچے یا بصورت بدل، یعنی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح امر واجب کی تعمیل ہو جاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنہیں لوگ آسانی سے ادراک کر سکتے ہیں، بظاہر ان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ تیسری قسم واجبات شرع کی وہ ہیں جس میں دونوں امر پائے جائیں، یعنی بندوں کے اغراض کی تکمیل بھی ہو اور مکلفین کی عبودیت کا اظہار بھی ہو۔ گویا اس قسم میں رمی جمار اور ادائیگی حقوق بیک وقت جمع ہیں، اور یہ امر بذات خود ایک معقول امر ہے کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی تعمیل کا حکم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں معنی اپنے فعل میں جمع کر دے اور واضح معنی ملحوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی نوعیت کا ایک حکم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی زکوٰۃ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکوٰۃ دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایک واضح مقصد ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتا ہے، اور عبدیت کا حق ادا کرنا دوسرا شرعی مقصود ہے جو زکوٰۃ کی دوسری تفصیلات پر عمل کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نماز اور حج اسلام کے 2 بنیادی رکن ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت زکوٰۃ کا تعب اس میں ہے کہ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کرے اور پھر اس زکوٰۃ کو 8 مصارف پر تقسیم کرے۔ اگر مالدار اس معاملے میں تساہل کرے گا تو اس سے محتاج و مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے، البتہ عبادت کا حق صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا۔ انواع کے تعین سے شارع کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزیات کے ذیل میں ملے گا جو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ اس میں واضح ترین جزیہ یہ ہے کہ شریعت نے 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب قرار دی ہے۔ یہاں اونٹوں کی زکوٰۃ میں اونٹ واجب کرنے کے بجائے بکری واجب کی اور نقد کو اس کا بدل قرار نہیں دیا۔ یہاں اگر یہ تعویل کی جائے کہ نقد کو اس کا بدل اس لیے قرار نہیں دیا کہ عربوں کے پاس نقد روپیہ بہت کم تھا، اس تعویل کا قلع کما اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی زکوٰۃ میں عمر کی کمی 2 بکریوں سے پوری کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
2 بکریاں نہ دی جائیں تو 20 درہم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، 2 بکریاں نہ دی جائیں تو 20 درہم دینے کا حکم دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ 20 درہم کے بجائے وہ قیمت دی جاتی جو 2 بکریوں کی ہوتی ہے۔ اس مثال سے اور اس طرح کی دوسری تخصیصات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حج کی طرح زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ حج میں صرف ایک مقصود پیش نظر ہے اور زکوٰۃ میں دونوں معنوں کا اجتماع ہے۔ کوتاہ ذہن لوگ اس مرکب واجبات کے ادراک سے عاجز ہیں، اسی وجہ سے اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ 4 یہ ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر منتقل نہ کی جائے، کیونکہ ہر شہر کے فقراء اور مساکین اپنے شہر کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شہر کی زکوٰۃ کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ کسی دوسرے شہر کے مسکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی خلاف کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، اس لیے شہر کی زکوٰۃ شہر ہی میں رہنی چاہیے اور وہاں کے غریبوں میں اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے، لیکن اگر دوسرے شہر میں مالدار کے اعضاء بھی موجود ہیں یا اس کے شہر کے بنسبت دوسرے شہر کے لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں یا دوسرے شہر کے لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو زکوٰۃ بھیجنے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 187، شرح التنویر جلد 1 صفحہ 141، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 5 یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ مستحق کو ان تمام قسموں میں تقسیم کرے جو اس کے شہر میں موجود ہوں، کیونکہ زکوٰۃ اس کے تمام مصارف تک پہنچانا واجب ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آخر تک۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 60۔ صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، یعنی صدقات ان لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ اس آیت کا مفہوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مفہوم ہے جو یہ کہے کہ میرا یہ تہائی مال فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ اس وصیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا تہائی مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا منشا بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادات میں ظواہر پر زور دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہر عبادت میں کچھ باطنی مقاصد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ملحوظ رہنے چاہیے۔ قرآن پاک میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 مصرف اکثر و بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک وہ جنہیں تالیف قلب یعنی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جائے، دوسرے زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ 4 قسمیں اکثر و بیشتر ملکوں میں موجود ہیں: فقراء، مساکین، قرضدار اور مسافر جن کے پاس مال نہ ہو۔ 2 قسمیں ایسی ہیں جو بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں اور بعض شہروں میں نہیں پائی جاتی، یعنی غازی اور مکاتب۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ کا مصرف ہے۔ احناف کے نزدیک فی سبیل اللہ کی کچھ تفصیل ہے جو آئندہ ذکر کی جائے گی۔ اور مکاتب سے مراد وہ غلام ہے جو اپنے آقا کو بدلے کتابت عطا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شہر میں ان 8 مصرفوں میں سے 5 مصرف موجود ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے 5 حصے کر لے، چاہے وہ حصے برابر ہوں یا برابر نہ ہوں، پھر ایک حصہ ہر صنف کے لیے متعین کر دے۔ اس کے بعد ہر صنف کے حصے کو 3 جگہ تقسیم کرے۔ یہاں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تینوں برابر ہوں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر مصرف کے لیے 3 ہی حصے کیے جائیں، بلکہ اگر ایک مصرف کے 10 یا 10 سے زیادہ افراد کو زکوٰۃ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال مصارف میں تو کمی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہر مصرف میں 3 سے کم افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن مصرف کے افراد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے حصوں میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ہے جبکہ یہ تمام مصارف کسی شہر میں پائے جاتے ہوں، لیکن اگر ہر مصرف کے 3 افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں انہی کو زکوٰۃ دے دی جائے۔
صدقۃ الفطر میں مقدار واجب 1 صاع ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک گیہوں میں نصف صاع اور جو وغیرہ میں 1 صاع واجب ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر میں 5 مصرف موجود ہوں تو صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ 15 افراد تک یہ صدقہ پہنچائے۔ اگر ممکن ہونے کے باوجود کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے گا تو اسے اپنے پاس سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اگر واجب مقدار کی قلت کے باعث اس طرح تقسیم کرنا مشکل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اشتراک کر لے اور اپنا مال ان کے مال میں ملا دے۔ جب مال زیادہ ہو جائے تو تقسیم کر دے، یا ایسا کرے کہ مستحقین زکوٰۃ کو بلا کر انہیں دے دے تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ کوئی بھی صورت اختیار کرے، بہرحال ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مس کی یعنی زکوٰۃ میں دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا مال 8 مصرفوں میں تقسیم کرے یا کسی ایک مصرف کو دے دے۔ ہر مصرف کے ایک فرد کو زکوٰۃ کا مال دے دے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقسیم کر دے۔ چنانچہ تبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حسب ذیل 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور اسے کسی ایک صنف یعنی قسم کو دے دیا کرتے تھے، اور دوسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مصرف میں بھی تم چاہو زکوٰۃ خرچ کرو، تمہارے لیے ایسا کرنا کافی ہوگا۔ شرح وقایہ مع عمدہ الرعایہ حج 1 جلد 1 صفحہ 236، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔